قطر میں ایرانی حملوں کے بعد ٹرمپ اور امریکی نائب صدر نے امیر قطر کے ساتھ اسرائیل ایران جنگ بندی کی تجویز پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ٹرمپ نے امیر قطر کو بتایا کہ اسرائیل نے جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی ہے اور ایران کو جنگ بندی پر آمادہ کرنے کے لیے قطر سے مدد کی درخواست کی ہے۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی نے ایرانی حکام کے ساتھ گفتگو میں انہیں امریکی جنگ بندی کی تجویز پر متفق کر لیا ہے۔ قطر میں ایرانی حملوں کے بعد ٹرمپ اور امریکی نائب صدر نے امیر قطر کے ساتھ اسرائیل ایران جنگ بندی کی تجویز پر تبادلہ خیال کیا ہے اور خبر ایجنسی کے مطابق ٹرمپ نے امیر قطر کو بتایا کہ اسرائیل نے جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ دفاعی تجزیہ کار سید محمد علی صاحب نے جیو نیوز کو جوائن کیا ہے۔ سید محمد علی صاحب، اب اس وقت جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے آئی ہیں، ایران اسرائیل جنگ بندی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، لیکن دوسری جانب سے کچھ کنفیوژن بھی ہے ایران کی جانب سے۔ آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے، کیا یہ قائم رہے گی جنگ بندی؟ بہت شکریہ جی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت سنہری موقع ہے عالمی اور علاقائی طاقتوں کے لیے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مزید جو اس جنگ کے پھیلنے اور خطرات ہیں اس سے اس خطے کو محفوظ بناتے ہوئے جنگ بندی پر عمل درآمد کریں اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے یہ جنگ جو ہے مزید پھیلے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے صدر ٹرمپ نے بھی دوبارہ سے پوری کوشش کی ہے کہ جنگ کو بند کیا جائے، اور آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے ایران پہ بھی ان کی جوہری تنصیبات پہ حملے کیے تو انہوں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ ہم نے اپنے اہداف جو ہیں وہ حاصل کر لیے ہیں تو ہم مزید جنگ نہیں چاہتے۔ نتن یاہو صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ اب ہمارے اہداف جو ہے وہ حاصل ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب جس معیار اور نوعیت کا جواب ایران کی جانب سے دیا گیا امریکی اڈوں پہ جو کہ قطر میں واقع ہیں، اس سے بھی یہ لگتا تھا کہ اس میں انہوں نے ایک احتیاط کا پہلو ملحوظ خاطر رکھا ہے، کیونکہ دیکھیے جنگ کے شروع میں آپ دیکھ رہے تھے کہ ایران آلموسٹ 100 میزائل روزانہ اسرائیل پر داغ رہا تھا، لیکن دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا جو اس خطے میں سب سے بڑا اڈا ہے جہاں تقریباً 10,000 سے زیادہ امریکی فوجی ہیں قطر میں العدید بیس، تو اس کے خلاف صرف 6 میزائل داغے۔ تو یوں لگتا تھا کہ وہ ایک کیلکولیٹڈ پیغام امریکہ کو دے رہے ہیں کہ ہمارے اوپر داخلی سطح پہ بھی دباؤ ہے، ہم نے اس خطے میں اپنا جو اثر و رسوخ ہے اور قد کاٹ ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے جواب تو ہم نے دینا ہے، لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ ہم نہیں دیں گے کہ وہ آپ کے لیے مجبوری بن جائے کہ جنگ کو مزید طول بھی دیا جائے اور آپ پھر مزید جو ہے حملے ایران پر کریں۔ تو یہ دیکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پچھلے چند گھنٹوں کے دوران امریکہ کی جانب سے کوئی مزید جو جارحانہ کارروائی ہے وہ ایران کے خلاف نہیں کی گئی ہے، اور بیک چینل بھی اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کشیدگی کے دوران چل رہا تھا، کار فرما تھا۔ اس کے کئی فورم سے جس میں پاکستان، چین اور روس کا بھی رول UN سیکورٹی کاؤنسل میں بڑا اہم تھا، جنہوں نے جنگ بندی کے اوپر زور دیا۔ OIC کا جو پلیٹ فارم ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس 12 دن کی جنگ کے دوران ایران کی دفاعی صلاحیت کو کافی نقصان پہنچا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی اس موقع کو ایک طرح سے غنیمت جانا ہے کہ اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے، کیونکہ ایک طویل اور مزید تباہی جو ہے وہ ایران کے بھی مفاد میں نہیں ہے، اور دیگر جو خطے ہیں، اب جنگ کل رات سے جس ڈائریکشن میں جا رہی تھی یہ عین ممکن تھا کہ یہ جنگ جو ہے وہ دیگر مشرقی وسطیٰ کے ممالک تک پھیل جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس وقت جو سفارتکاری ہے جس کو کرائسس ڈپلومیسی کہا جاتا ہے وہ بڑی کرٹیکل اور بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یوں لگتا ہے کہ قطر جس کی سرزمین پر امریکہ کا سب سے بڑا سینٹ کام کا بیس موجود ہے، العدید ایئر بیس، اس پہ حملے کے باوجود انہوں نے ایک بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو ہے سفارتکاری کو استعمال کیا، اور یوں لگتا ہے کہ آنے والے چند گھنٹوں کے بعد شاید یہ خطہ ایک بڑی تباہی کے دہانے سے واپس آ جائے، اور صدر ٹرمپ جتنے کانفیڈنس سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ چند گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ جنگ بندی عمل میں آئے گی، اس سے پہلے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دفاعی سطح پہ مختلف جو متحرک قوتیں ہیں وہ میکسیمم اپنا گین حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، جس کی وجہ سے کچھ حملے شاید آپ کو اگلے آدھے گھنٹے میں سننے کو ملیں، جس کا مقصد جنگ کو طول دینا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب سفارتی ٹیبل پہ مختلف طاقتیں بیٹھیں تو
وہ پوزیشن آف ایڈوانٹیج سے بیٹھیں، ساتھ ہی ساتھ داخلی سطح پہ عوام کے مورال، فوج کی موٹیویشن، اس کو بھی ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ فیوچر میں اس کے حوالے سے جو کتابیں لکھی جائیں، جو بیانیہ بنایا جائے، وہ یہ ہو کہ جی ہم نے جو امن کی جانب گئے ہیں وہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے گئے ہیں اور اپنے اہداف اور کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد گئے ہیں۔ یہ فوجی جو تنظیمیں ہوتی ہیں، ادارے ہوتے ہیں، ان کے اپنے بھی مفادات اس میں پنہا ہوتے ہیں، لیکن یوں لگتا ہے کہ اب مزید جنگ جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار امریکہ، اسرائیل یا چین کی جانب سے نہیں کیا جا رہا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک پازیٹیو ایک سگنل ہے، جس کے ایک تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا واقعی اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ لیکن ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں، چاہے صدر ٹرمپ کی جانب سے ہو، بنجامن نتنیاہو کی جانب سے ہو یا ایران کی جانب سے ہو، کہیں سے بھی یہ دعویٰ یا وارننگ نہیں دی جا رہی کہ وہ جنگ کو مزید جاری رکھنا چاہتے ہیں اور مزید تباہی پھیلانا چاہتے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اور اسرائیل جنگ بندی پر آمادہ ہے۔ سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، آپ سے اس متعلق مزید تجزیہ بھی لیں گے، آپ کو اپڈیٹ کریں۔ جنگ بندی کے اعلان کے بعد ایک اور بیان میں امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل اور ایران دونوں ان کے پاس آئے تھے اور امن کی بات کی تھی۔ اسی پر مزید بات کریں گے۔ سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سید محمد علی صاحب بتائے گا وہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ جنگ بندی ہوئی ہے، یا پھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ڈپلومیسی کی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ جنگ بندی ہوئی ہے، لیکن ایرانی وزیر خارجہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال تک کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ دیکھیں، تین محرکات ہیں جو سب سے امپورٹنٹ ہیں اس لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ نمبر 1 یہ کہ جب امریکہ نے براہ راست ایرانی جوہری تنصیبات پہ حملہ کیا تو اس کی فوری بعد صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ ہم نے اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں اور ہم مزید کشیدگی نہیں چاہتے، اور آپ نے دیکھا کہ بنجامن نتنیاہو نے بھی ایک تو مبارکباد دی صدر ٹرمپ کو، ان کا شکریہ ادا کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بھی اس بات کو انڈورس کیا کہ اسرائیل کے بھی مزید جنگ نہیں چاہتا۔ دوسری جانب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تقریباً تنہا ایران نے جو ہے یہ 10-12 دن کی جنگ لڑی ہے اور اس کا کافی نقصان ہوا ہے، تو یقینی طور پہ وہاں بھی یہ ادراک اور احساس پایا جاتا ہے کہ طویل عرصے کی اور مزید پھیلنے والی جنگ جو ہے وہ یک طرفہ طور پہ ایران کے لیے لڑنا جو ہے ان کے مفاد میں نہیں ہے۔ تو یہ وہ تین حقائق ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر بھی کافی بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے جو وہاں کے معاشرے کو، معیشت کو، سیاست پہ اثر انداز ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ نتنیاہو صاحب کو بھی داخلی سطح پہ کافی تنقید کا سامنا ہے مخالفین کی جانب سے۔ تو یہ تمام فیکٹرز کو اگر آپ مجموعی طور پہ دیکھیں تو کوئی خواہش یا ارادہ آپ کو کسی بھی متحرک قوت، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے اسرائیل ہو یا ایران ہو، اس وقت نظر نہیں آتا کہ اس جنگ کو مزید طول دیا جائے تاکہ اور مزید تباہی کا سامنا کیا جائے، کیونکہ جو اہداف اسرائیل اور امریکہ کے تھے کہ ایران کے جوہری پروگرام کو نقصان پہنچایا جائے، ان کے دعووں کے مطابق وہ حاصل ہو گئے ہیں۔ تو اگر انہوں نے اپنے جنگی مقاصد حاصل کر لیے تو مزید نقصان برداشت کرنے کا ان کو بھی کوئی انسینٹیو نہیں ہے۔ دوسری جانب ایران کو بھی اس بات کا بہت اچھی طرح ادراک اور احساس ہے کہ وہ تنے تنہا اس جنگ کو سفارتی سطح پہ ہمدردی، عالمی سطح پہ جو ہمدردی ہے اس کے باوجود فوجی محاذ پہ تو تنے تنہا وہ لڑ رہا ہے، اور اب جبکہ اس نے امریکی بیس پہ بھی ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ علامتی حملہ کیا ہے، کوئی بہت مؤثر اور بڑے پیمانے پہ حملہ نہیں کیا، جس کو امریکہ نے بھی آئی ایم شیور کیلکولیٹ اور نوٹس کیا ہے کہ ان کے داخلی سطح پہ بھی ایرانی حکومت اور قیادت پر دباؤ ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ کارروائی تو کرنی ہے تاکہ وہ بالکل ہی ڈیفیٹڈ نظر نہ آئے۔ وہ ان کی ایک سیاسی مفاد بھی ہے، سیاسی مجبوری بھی ہے، لیکن ایک بڑے پیمانے پہ امریکہ، اسرائیل اور ساتھ ہی ساتھ وہ عرب ممالک جو کہ OIC کے فورم پہ، جو UN جنرل اسمبلی کے فورم پہ سپورٹ کر رہے ہیں ڈپلومیٹکلی اور ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں ایران کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں وہ ہمدردی اور سپورٹ بھی اگر یہ جنگ زیادہ پھیلتی ہے تو وہ ایران کے لیے مزید کم ہو جائے گی، کیونکہ کل آپ نے دیکھا کہ جب ایران نے حملہ کیا تو سعودی عرب کی جانب سے، متحدہ عرب امارات کی جانب سے اور دیگر ملکوں کی جانب سے بھی اس کی مذمت کی گئی، جبکہ 24 گھنٹے پہلے یہی ممالک OIC اور UN جنرل اسمبلی کے فورم پہ ایران کے ساتھ ہمدردی اور خیر سگالی کا اظہار کر رہے تھے۔ تو ایران کو اس بات کا احساس ہے کہ اگر یہ جنگ پھیلتی ہے تو نہ صرف دفاعی بلکہ سفارتی محاذ پہ بھی ایران مزید تنہا ہو جائے گا، جو کہ یقینی طور پہ ایران کی حکومت کے مفاد میں نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ایپیٹائٹ ہے یا خواہش یا ارادہ ہے یا مفاد ہے اس جنگ کو مزید
طول دینے کا یا اس کو پھیلانے کا، وہ چاہے ایران ہو، امریکہ ہو، اسرائیل ہو، وہ نظر نہیں آتا. تو میں اس کے امکانات دیکھتا ہوں کہ عین ممکن ہے کہ اب گریجولی ہم ڈی ایسکلیشن کی طرف جائیں، لیکن فوری طور پہ ایران کی طرف سے بیان کا یا صدر ٹرمپ کی تعریف کا نہ آنا، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس میں غیر معمولی بات اس لیے نہیں ہے کہ ظاہری بات ہے کہ وہ فوراً صدر ٹرمپ کی تعریف نہیں کر سکتے، وہ ان کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا جو داخلی ماحول ہے، جو سیاسی نظام ہے، اس میں وہ اپنے سب سے بڑے جو دنیا میں حریف ہے اور دشمن ہے، اس کی فوری تعریف ان کے لیے سیاسی طور پہ بھی افورڈیبل نہیں ہے. تو بیک چینل میں رابطے امریکہ اور ایران کے درمیان موجود ہیں، اور ان کے درمیان سفارتکاری مسلسل اس جنگ کے دوران بھی جاری رہی ہے. لیکن یہ توقع کرنا کہ ایران کی طرف سے فوراً اپریسیشن آ جائے گی اور صدر ٹرمپ کے لیے کو تھینک یو کہا جائے گا، یہ ان کے سیاسی نظام اور قیادت کے لیے اپنے داخلی نظام اور ماحول کو دیکھتے ہوئے ایک غیر حقیقت پسندانہ توقع ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سید محمد علی صاحب، جیو نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے.